الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کل ایک وبا بہت زیادہ عام ہو گئی ہے۔ اس وبا کا آغاز 31 دسمبر 2019 چین سے ہوا۔ 31 دسمبر 2019 چین میں پہلا کیس رپورٹ ہوا اور اس کے بعد 7 جنوری عالمی ادارہ صحت نے اس کو عالمی وبا قرار دیتے ہوئے اس کو کرونا وائرس کا نام دیا۔ 11 جنوری 2020 کو اس کا پہلی موت چین میں واقع ہوئی، جس کے بعد اب تک 2 ماہ 30 دن میں بہت ساری اموات یہ کرونا وائرس لے چکا، بہت سارے گھر اجڑ چکے اور پورے عالم اسلام اور پوری عالم دنیا اس وقت اس وبا کا شکار ہے۔ یقیناً ہمیں اس وبا کے موقع پر جو ہمیں احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں ان پر بھی عمل کرنا ہوگا، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارا یہ جو وبا پھیلی ہے اس کا بڑا سبب کیا بنتا ہے۔ تو قرآن مجید میں فرمایا گیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ جب لوگ بری اور خشکی کے اندر یہ گناہوں کو فساد کو پھیلانا شروع کر دیں گے تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ہم ان کو پھر عذاب چھکائیں گے۔ اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جو بھی قوم 5 کاموں کو کرے گی تو اس کا نتیجہ ضرور بھگتنا پڑے گا۔ پہلا کام کہ جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی تو وہاں پر طاعون جیسی بیماریاں پیدا ہوں گی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ یہ وہ ایسی بیماری ہوگی کہ جو ان کے آباء و اجداد نے بھی نہ دیکھی ہوگی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ہوگی تو وہاں پر سخت قحط نازل ہوگا، یا پھر ان کو سخت محنت میں ڈال دیا جائے گا، یا ان کے اوپر سخت ظالم بادشاہ نافذ کر دیا جائے گا۔ اور نمبر 3 فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ کو روک لے گی تو فرمایا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس سے بارش روک لی جائے گی۔ فرمایا کہ اگر ہمیں جانوروں کا ڈر نہ ہوتا کہ جانور پیاس سے مر جائیں گے تو ہم مستقل طور پہ بارش کو روک لیتے۔ نمبر 4 کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر عہد شکنی کریں گے، ان کے جو عہد کیا ہے اس کو توڑیں گے تو فرمایا غیر کو مسلط کر دیا جائے گا۔ اور نمبر 5 اگر یہ قوم کہ اس کے قوم کے با اقتدار لوگ دینی معاملات کے اندر اپنا اختیار برتیں گے اور اپنے قانون نافذ کریں گے اور اپنی طرف سے باتیں گھڑ لیں گے تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کا انجام یہ ہوگا کہ یہ آپس کی خانہ جنگی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر ہم من حیث القوم اس حدیث کو سامنے رکھیں اور قرآنی آیات کو سامنے رکھیں تو اس کرونا وائرس کے پیچھے جو سبب نظر آتا ہے وہ ہمارے گناہ ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے زیادہ توبہ کریں، استغفار کریں۔ نمبر 2 جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ احتیاطی تدابیر پر عمل ہے۔ فرمایا کہ الاحتیاط ہوا نصف الحیات، کہ جو احتیاط ہے وہ آدھی زندگی ہے۔ اور اس کے آگے ایک اور جگہ فرمایا کہ جو علاج ہے وہ پرہیز سے بہتر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو ہمیں متعلقہ ادارے، حکومت یا جو بھی متعلقہ ادارے ہمیں جو اس کے متعلق ہدایات دے رہے ہیں ہم ان کے اوپر عمل کریں۔ مثلا ایک دوسرے کے اوپر کھانسی نہ لیں، ہاتھوں سے ہاتھوں کو نہ ملائیں، معانقہ نہ کریں، الگ رہیں۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو احتیاطی تدابیر کے اندر شامل ہوتی ہیں، ہم وہ ان کے اوپر عمل کریں۔ اور تیسرا یہ بتایا گیا کہ یہ ایک جو سبق آج کا دیا جائے گا وہ یہ کہ ہم خوف نہ پھیلائیں۔ ہمارے اندر یہ بہت چیز پھیل گئی ہے کہ ہم خوف کو پھیلاتے جا رہے ہیں۔ احتیاطی تدابیر پر ضرور عمل کریں، اس سے روکا نہیں جا رہا، لیکن خوف کو مت پھیلائیں۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے لیے موت جو ہے مومن کے لیے وہ تحفہ ہے۔ اور فرمایا گیا کہ قالت الاعراب آمنا ولکن قولوا اسلمنا، ایک اعرابی قوم جو ایمان لے کر آئی تو انہوں نے سمجھا کہ ہم ایمان لا کر بڑا احسان کر رہے تھے، تو جب انہوں نے کہا کہ ہم اس احسان کر رہے ہیں تو اللہ عز و جل نے فوری آیات نازل فرمائی وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ یہ اسلام لے آئے ہیں لیکن ایمان نہیں لائے۔ اگر یہ ایمان لے کر آتے تو ان کے دلوں میں یہ بات نہ ہوتی۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اسلام تو لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم ایمان نہیں لے کر آئے۔ ہمارا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے کہ ہم موت سے ڈر رہے ہیں اور ہم موت سے لوگوں کو خوف دلا رہے ہیں اور خود بھی خوف کھا رہے ہیں۔
چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں. سب سے زیادہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کا ورد کریں، اور اس کے بعد آیت کریمہ کا ورد کریں. اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ما کان اللہ، اللہ عذاب نہیں دے گا، لیعذبہم، عذاب نہیں دے گا اللہ عز و جل وانت فیہم، جب تک اے نبی آپ موجود ہیں. حضور کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے جب تک آپ موجود ہیں تو اللہ عز و جل عذاب نہیں دے گا. اب حضور تو دنیا سے چلے گئے، لیکن اب فرمایا، مفسرین لکھتے ہیں اگر حضور کی سنتوں کو بھی ہم زندہ کرتے رہیں گے تو پھر بھی عذاب نہیں ہوگا. اور اسی آیت کے اندر فرمایا کہ اگر ہم استغفار کی کثرت کرتے رہیں گے تو پھر بھی ہم کے اوپر عذاب نہیں ہوگا، عذاب سے بچت ہو جائے گی. تو یہ چند چیزیں ہیں. آیت کریمہ کا اہتمام کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار توبہ کریں، گناہوں سے، غلط کاموں سے، فواحش کاموں سے بچنے کا اہتمام کریں. اور اس کے بعد اکثر دوست احباب یہ بات پوچھتے ہیں کہ وظیفہ بتایا جائے، وظیفہ کون سا کریں؟ تو شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے سرتاج ہیں، انہوں نے ایک وظیفہ بتایا تھا، تو اسی کو زیادہ کا زیادہ اہتمام کیا جائے کہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد 313 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کا اہتمام کیا جائے. یہ آخر تک حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اور اس کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے. جو کچھ بھی کھائیں اس سے پہلے یہ پڑھ لیں. اور فرمایا کہ ایک اور دعا جو بہت عام فہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. اس کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں. ڈرنے کی بات نہیں ہے، صرف آج کی محفل کا، مجلس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم خوف کو مت پھیلائیں، اللہ عز و جل کے اوپر کامل بھروسہ کر کے توبہ استغفار کا اہتمام کریں. اور دوسری بات، تدابیر جو بھی بتائی جا رہی ہیں ان کے اوپر عمل کریں. گھروں سے باہر مت نکلیں، الگ تھلگ رہیں. یہ جتنی بھی تدابیر بتائی جا رہی ہیں ان کے اوپر عمل کریں. یہ جو وبا ہے یہ ہمارے گناہوں کا سبب ہے کہ جو آج دنیا کے 192 سے زیادہ ممالک کے اندر پھیل چکا، ہزاروں اموات ہو چکی، لاکھوں جانوں کا ضیاع ہو چکا. کئی ممالک کے اندر یہ وبا پھیلی ہے اور وہاں کے لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے. تو یہ صرف اور صرف ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. تو ہمیں صرف یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ عز و جل کی جانب دوڑیں، اللہ عز و جل سے معافیاں مانگیں، اپنے گناہوں کے اوپر گڑ گڑائیں. اور یہ آج ہمیں وقت مل گیا ہے، سچی بات ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے سامنے گڑ گڑائیں، دعائیں مانگیں. تو ہم بھی اللہ عز و جل کے سامنے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں بھی اس وبا سے چھٹکارا نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. مولا کریم، ہم تیرے عاجز مسکین بندے، یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ وہ گناہ جو دنوں میں کیے، راتوں میں کیے، تنہائیوں میں کیے، جس جگہ جس گھڑی جو گناہ کیے معاف فرما. یا اللہ بہت گناہ کیے، پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی. مولا اب تجھے منانے اور تجھے پانے کے لیے آئے ہیں. یا اللہ تو مان جائیے، یا اللہ تو راضی ہو جا. یا اللہ ہم نے سنا ہے کہ تو نے فرمایا زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے سارا گناہوں سے بھر لو، پھر ایک مرتبہ سچے دل سے کہو یا اللہ میری توبہ، تو میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. یا اللہ ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ ہماری توبہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے. یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے کیے ہوئے کرتوت ہیں جو آج ہمارے اوپر وبا کی شکل میں آ رہے ہیں. یا اللہ تجھ کو تیری رحمت عالیہ کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پوری زندگی گزر گئی، یا اللہ شیطان ہم پر مسلط ہے. یا اللہ ایک قدم تیری طرف بڑھاتے ہیں، شیطان 10 قدم پیچھے دھکیل دیتا ہے. یا اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ مولا کس کے در کے اوپر جائیں؟ تیرے سوا کوئی ملجا نہیں، کوئی مأویٰ نہیں. مولا تو ہی ہمارا داتا ہے، بگڑی بنانے والا ہے. یا اللہ ہماری مدد و دستگیری فرما دے. یا اللہ پوری کائنات کے اندر، پوری انسانیت میں جو لوگ اس وبا کا یا دیگر امراض کا شکار ہیں، یا اللہ ان کو صحت کلیہ دائمہ نصیب فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کو قرضوں کی سبیلیں عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں، تھانوں میں، کچہریوں میں، جہاں کہیں دھکے کھا رہے ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو ٹال دیجئے. اے مالک الملک ذو الجلال والاکرام، پوری زندگی گزر گئی کلمہ پڑھتے پڑھتے، یا اللہ پوری زندگی گزر گئی یہ کہتے کہتے کہ یا اللہ ہم تیرے ہیں. اللہ آج تو بھی کہہ دیجئے کہ ہاں تم میرے ہو. مولا تجھے بڑا ناراض کر لیا، تجھ سے بڑا دور ہو گئے ہیں. یا اللہ آج احساس ہوا تیری طرف لوٹنا چاہتے ہیں،
تیری طرف آنا چاہتے ہیں، بھاگ رہے ہیں، پلک رہے ہیں، لپک رہے ہیں۔ یا اللہ آج ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے، ہم جانتے ہیں۔ یا اللہ کشمیر، بوسنیا، چنچینیا، عراق، فلسطین، شام، افغانستان، جہاں جہاں جن جن ممالک میں ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ مسلمانوں کو ان ظالموں کے ظلم سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ انہی کے جو اوپر ہم نے توجہ نہ کی تو اس کا وبال ہمارے اوپر آ گیا۔ یا اللہ آئے تو لوگ بھی ہمیں تانے دیتے ہیں کہ آپ کا رب کہاں ہے؟ مسلمانوں رب کو پکارو۔ یا اللہ ہم تجھے پکار رہے ہیں، تجھے منا رہے ہیں، یا اللہ مان جائیے نا، یا اللہ مان جائیے نا۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ من حیث القوم، پوری قوم کی جانب سے ہم معافی مانگتے ہیں، یا اللہ معاف کر دیجئے۔ یا اللہ نیکی تقوی والی زندگی نصیب فرما، اپنی محبت و معرفت نصیب فرما۔ یا اللہ انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی سے اپنا ذکر جاری فرما، یا اللہ اپنا ذکر جاری فرما۔ یا اللہ روئے روئے میں اپنی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت کے اندر شدائی اور مجنوں بنا، یا اللہ اپنی محبت میں دیوانہ اور مستانہ بنا۔ یا اللہ غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکال دیجئے، یا اللہ غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکال دیجئے۔ یا اللہ نوجوان، بوڑھے، یا اللہ بچے سب بلک بلک کے تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ تو نے تو خود فرمایا کہ مجھے سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ یا اللہ تجھے تیرے یا اللہ ان بیرش سفید بالوں والوں کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ ان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اس وبا کو ٹال دیجئے۔ یا اللہ آگے رمضان آ رہا ہے، ہم مسجدوں میں کیسے اکٹھے ہوں گے؟ عید آئے گی، ہم کیسے اکٹھے ہوں گے اگر یہ وبا رہی؟ یا اللہ اس سے پہلے یا اللہ ہمیں رمضان کی بہاریں دیکھنے والا بنا۔ یا اللہ رمضان میں دن کا روزہ، رات کی تراویح اور قیام نصیب فرما۔ یا اللہ راتوں کا اٹھنا نصیب فرما۔ یا اللہ تہجد کی حضوری نصیب فرما۔ یا اللہ ہم بہت زیادہ بے حس ہو چکے، یا اللہ اب تو رونا بھی نہیں آتا، دل پتھر ہو چکے ہیں مولا۔ جائیں تو کس کے سامنے جائیں، گڑ گڑائیں تو کس کے سامنے؟ ہمارا تو کوئی داتا بھی نہیں۔ یا اللہ اگر اتنا مجمع کسی بخیل کے دروازے پر بھی چلا جائے تو وہ بھی دروازہ کھول دیتا ہے۔ مولا تو سخیوں کا سخی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یا اللہ پروردگار، یا کریم ذات، تیرے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اس وبا کو پوری امت سے ختم فرما، ہر ایک چھوٹے بڑے بچے نوجوان بوڑھے مرد عورت سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے غیب کے خزانوں سے حفاظت فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت عالیہ سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔